بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. محترم ناظرین و سامعین کرام، الحمدللہ پوزیٹو پروگرام، الحمدللہ جو پوزیٹو کورس میں آپ کو پڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ آج اس کا آغاز کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ ان مبارک آیات میں سے ہے جن کے ذریعے ہمیں پوزیٹو تھنکنگ ہماری بتائی جا رہی ہے اور بنائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں فرمایا، یہ آیت نمبر 19 ہے سورہ النساء کی، اور بھی شمار آیات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے 4 کی میرے محترم 19 ہے، جب فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید آپ کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہیں، نگیٹو سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر کثیر عطا فرما دیں۔ الحمدللہ جو اس دفعہ عید کا جو الحمدللہ عید کا خطبہ تھا، رمضان کا، الحمدللہ عید الفطر کا، وہ آپ کو بھیجا ہے، اس کو آپ بار بار سنیے گا۔ الحمدللہ وہ یہی پوزیٹو تھنکنگ کے ہی حوالے سے وہ خطبہ دیا گیا تھا۔ اب میرے محترم آتے ہیں الحمدللہ، اور یہاں ہم کیا بات کر رہے تھے میرے محترم؟ اقدام نمبر 6 میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور وہ کیا تھا؟ مثبت نقطہ نظر کے ذرائع۔ جی، یعنی ہمارا ویو، ہمارا اینگل، ہمارے سوچنے کا طریقہ میرے محترم کیسے مثبت ہو سکتا ہے، اس کی الحمدللہ، اور ہم نے پریکٹیکل باتیں الحمدللہ آپ کے ساتھ آغاز کی تھیں، اور ہم نے یہی بات سب سے پہلے کی تھی، اور وہ کیے تھے آپ سے محبت میرے محترم۔ جی، محبت، اور آپ کو بتایا تھا میرے محترم کہ انسان کے اندر جو بنیادی محرک ہیں وہ محبت ہے میرے محترم۔ محبت کے مد مقابل میرے محترم خوف آتا ہے، نفرت نہیں آتی میرے محترم۔ جی، اللہ رب العزت، اور وہ بھی میرے خوف جو ہے وہ بھی خود انسان کا خود ساختہ بنایا ہوا عمل ہے۔ آپ دیکھیے ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا محبت کا اپوزٹ ہے نفرت۔ قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے اس کا میرے محترم، کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کو جب ایک عمل مطلوب نہیں ہے انسانوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔
محبت کا تذکرہ کیا، اس کے مد مقابل نفرت نہیں، بغض اور کینہ نہیں صاحب جی۔ ہم نے بنایا نا کہ صاحب لب ہے، اس کے مد مقابل ہے کسی کو ہٹ کرنا، آئی ہیٹ میرے محترم، آئی ہیٹ، لب کے مقابل ہم نے ہیٹ بنا لیا میرے محترم، جس کا مادہ ہٹ ہے بہرحال جی بہرحال۔ تو میرے محترم اللہ تعالیٰ نے تو تذکرہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محبت کا تذکرہ فرمایا بے شمار مقامات میں۔ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین، یحب المتطہرین، یحب الصابرین، یحب المحسنین، بے شمار آیات قرآن کریم کے محترم جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں۔ اچھا صاحب، اب آئیے ایک اچھی بات آپ کے لیے میرے محترم، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرنا چاہا محبت کے اپوزٹ، تو اللہ تعالیٰ نے محبت کے اپوزٹ میں کیا فرمایا؟ لا يحب المفسدین۔ بس اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے، پسند نہیں فرماتے فساد کرنے والوں کو، لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند فرماتے ہیں، نہیں فرمایا نفرت کرتے ہیں۔ نفرت کا لفظ میرے محترم قرآن کریم میں نہیں ہے۔ جس طریقے سے الحمدللہ آپ کو جمعے کے مبارک دن بتایا، ضربہ کا مطلب مارنا، کس نے کہا میرے محترم؟ قرآن میں نہ احادیث میں، قرآن میں میرے محترم ضربہ کا مطلب حرکت کرنا ہے، اور معنوی لحاظ سے میرے محترم کہیں بھی اس کا مطلب مارنا نہیں ہے۔ یہ زبردستی میرے محترم قرآن کریم نے کہیں نہیں اس کا استعمال کیا۔ کیوں؟ بتایا تھا آپ کو یہ عمل مطلوب نہیں ہے۔ جب میں نے یہ الحمدللہ جمعے کو مبارک دن یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی، تو کچھ لوگوں کا سوال آیا کہ سر یہ بتائیے تو پھر مارنے کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ جب آپ فرما رہے ہیں کہ ضربہ کا مطلب مارنا نہیں ہے، ضربہ کا مطلب ہے حرکت دینا ہے جی، زمین میں ہو کسی اور جگہ میں ہو، عقل کو حرکت دینا، حرکت ہے، ماج وتحرک، ماج وتحرک، یہ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب پھر یہ بتائیے سر کہ مارنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا صاحب مارنے کا مطلب ہے نہیں، اللہ تعالی نے اس لفظ کو استعمال کیا ہی نہیں، جس طریقے سے نفرت کا لفظ استعمال کیا ہی نہیں، مارنے کا لفظ استعمال کیا ہی نہیں میرے محترم جی۔ تعلیمات الہی کا حصہ نہیں ہے، نفرت جو ہے تعلیمات الہی کا حصہ نہیں، مارنا تعلیمات الہی کا حصہ نہیں۔ کیوں میرے محترم؟ یہ کنفلکٹ کرتا ہے نا امن اور اسلام سے۔ امن کا مطلب سلامتی ہے، میرے امن کا مطلب امن ہے، اور اسلام کا مطلب سلامتی ہے۔ کیا ڈیفینیشن بتائی مسلم کے بخاری شریف میں؟ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ دیکھ فرمایا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ کے اذیت سے اور زبان کی اذیت سے سارا انسانی معاشرہ محفوظ رہے۔ تو صاحب ہمارے ہاں تو محفوظ رکھنا ہے، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا میرے محترم، مارنے کا تصور نہیں ہمارے دین میں، تبھی اس کا ورب نہیں ہے عربی زبان میں، قرآن کریم میں تو نہیں ہے میرے محترم۔ بعد میں لوگوں نے بنایا، ان کی مرضی ہے، بعد میں تو بہت کچھ بنایا گیا ہے۔ دیکھا آپ نے میرے محترم، نفرت کا لفظ نہیں ہے قرآن میں، بغض کا لفظ نہیں ہے قرآن میں جی، اور ہمارے مسلمانوں نے اس کو دین کی بنیاد بنایا کہ نفرت کیجئے، بغض کیجئے، اعوذ باللہ۔ مارنے کا تصور نہیں قرآن میں،
مگر روایات بنا لی گئیں اور یہ سمجھایا گیا کہ ہمارے دین کی بنیاد مار پیٹ پر ہے، اور کچھ نہیں ہمارے دین میں سوائے مار پیٹ کے، روایتیں بنا لی میرے محترم۔ اسی نے کہتا ہوں پڑھیے عربی لغت کو، پڑھیے میرے محترم، اور قرآن کریم کو پڑھیے میرے محترم۔ بس ہمیں قرآن سے کوئی ثابت کر دینا، لے آئیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحب، نہیں محبت فرماتے، نہیں پسند فرماتے، نہیں کہا نفرت کرتے ہیں، نہیں کہا۔ سورہ الحمدللہ جہاں آپ کا سپارہ شروع ہوتا ہے، چھٹا سپارہ سورہ النساء میں 6 سپارہ کیا ہوتا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، لا يحب اللہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، نہیں کہا نفرت کرتے ہیں۔ محبت کا اپوزٹ نفرت ہے، یہ انسانوں نے بنایا میرے محترم، بغض انسانوں نے بنایا جی، مار پیٹ کا کلچر یہ مسلمانوں نے رائج کیا میرے محترم، کتاب الہی میں نہیں۔ اس سے میرے محترم دیکھیں یہ مثبت نقطہ نظر کیسے بنے گا؟ یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ابھی انشاءاللہ آج دوسرا پڑھیں گے، دوسرا عنصر مثبت نقطہ نظر۔ کیا مطلب؟ میری سوچ مثبت کیسے بنے گی؟ میں پوزیٹیو انسان کب بنوں گا میرے محترم؟ جب میں اپنے ذہن میں سوائے محبت کے کچھ نہیں رکھوں گا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے جی، سوائے محبت کے میرے ذہن میں کچھ نہیں ہوگا، سوائے محبت کے نفرت کا کوئی تصور نہیں، قرآن میں اس کا تصور نہیں، بغض کا، کینے کا، نفرت کا کوئی تصور نہیں، مار پیٹ کا کوئی تصور نہیں۔ دیکھیے میرے محترم الحمدللہ اگر ہمیں یہ پوزیٹیو اپروچ دی جاتی تو الحمدللہ آج ہم کہاں ہوتے میرے محترم، مگر ہمیں ہمیشہ نیگیٹو بات کی جائی گئی، نیگیٹو بات، منفی سوچ ہمیں دی گئی، اعوذ باللہ، بغض کینہ پالنے کے نہیں کہا گیا جی، غیبت کرنا، چغلی کرنا، تہمتیں لگانا، جھوٹ بولنا، یہ ہمارا شعار بنایا گیا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے میرے محترم۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، ہم نے بغض اور کینے اور مار پیٹ اور وائلنس اور فساد فی الارض کو 14 صدی تک ٹرائی کیا میرے محترم اور اپنایا۔ آئیے میرے محترم محبت کو بھی آزما کے دیکھ لینا، آئیے کچھ دن محبت بھی کر کے دیکھ لوں میرے محترم انسانیت سے۔ بغض تو کرتا رہا 14 صدی، آج محبت بھی کر کے دیکھ لوں، درگزر بھی کر کے دیکھ لوں، معاف کر کے بھی دیکھ لوں، پیار کر کے بھی دیکھ لوں مخلوق خدا سے۔ دیکھیے پھر کیا نصیب ہوتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو محبت کا نقطہ نظر پہلے کیا ہے؟ محبت۔ چلیے دوسرا پڑھتے ہیں پلیز، ماریے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا عنصر خیر خواہی۔ محبت دلی کیفیت ہے جس کی عکاسی خیر خواہی کے عمل سے ہوتی ہے۔ انسان اپنی سوچ پر پہلے محنت کرتا ہے، عمل بعد میں کرتا ہے۔ سوچ کی تشکیل یا تو مثبت ہوگی یا منفی۔ منفی سوچ کے نتائج یقیناً منفی ہی آئیں گے، جبکہ مثبت سوچ کے نتائج بلا شبہ مثبت ہوں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سوچ کی تشکیل خیر خواہی کی بنیاد پر کی جائے۔ خیر خواہی کا مطلب سامنے والے انسان کو صرف نفع یا فائدہ پہنچانے کا سوچنا ہے، یعنی ہر اقدام میں یہی جذبہ کار فرما ہو تو ظلم و زیادتی اور ناانصافی کی نفی خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ یہ دیکھا آپ نے میرے محترم، یہاں خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ آئیے قرآن کریم کی طرف آتے ہیں۔ بے شمار آیات میرے محترم، بے شمار آیات قرآن کریم کی۔ سورہ الاعراف کی طرف آتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنے قوم سے کیا کہا میرے محترم؟ جی ہر نبی اپنے قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھ جناب نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں
62 الاعراف کی 62 فرما رہے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، نصیحت کر رہا ہوں آپ کو، خیر خواہی میرے محترم بنیاد یہ اس کا مظہر ہے، جی محبت میرے محترم ایک دلی کیفیت ہے، دل میں ہے، جی اب اس کا اظہار کیسے کروں گا؟ ہر چیز کا ایک قول ہے، ایک عمل ہے میرے محترم، ایک دل کی کیفیت ہے میرے محترم، جی اب اس کا اظہار عمل سے کیسے کروں گا؟ جی یہ اس طریقے سے کروں گا خیر خواہی کر کر، جی جناب نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں انصح لکم، ٹھیک آگے چلیے میرے محترم، جناب ہود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جناب ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے محترم، آیت نمبر ہے 68، فرما رہے ہیں وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں ناصح ہوں آپ کے، خیر خواہ ہوں، نصیحت کا مطلب خیر خواہی کرنا میرے محترم، جی آگے چلیے میرے محترم، جناب صالح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اپنے قوم سے 79 میں کیا فرما رہے ہیں وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نصیحت کی آپ کو، خیر خواہی کری آپ کے لیے، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر آپ لوگ پسند نہیں کرتے خیر خواہی کرنے والوں کے لیے، ہر نبی نے یہی کیا میرے محترم۔ آگے چلیے جناب شعیب علیہ السلام آیت نمبر 93 میرے محترم، یہاں بھی آپ فرما رہے ہیں لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نصیحت کی آپ کی لیے، خیر خواہی کری آپ کے لیے میرے محترم۔ تو آپ یاد رکھیے یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہ مثبت نقطہ نظر، مثبت سوچ کیسے بنے گی؟ یوں بنے گی میرے محترم جب میں تمام انسانیت سے بلا تفریق محبت کروں گا۔ اچھا صاحب، محبت تو دلی کیفیت ہے نا صاحب، اب اس کا عملی اظہار کیسے ہوگا؟ خیر خواہی چاہوں گا ان کے لیے، جیسے میرے محترم آپ دیکھ لیجئے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو میرے محترم خیر خواہی اور محبت کی انتہا فرما دی، جی یہ کسی نبی نے نہیں کیا میرے محترم، ہر نبی نے کہا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں آپ کے لیے، مگر میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ امام الانبیاء ہونے کے ناطے مقام بھی نمایاں ہے۔ سورہ الکہف ہے میرے محترم آیت نمبر 6، اور سورہ الشعراء ہے میرے محترم آیت نمبر 3، ایک ہی آیت کو دوبارہ 2 دفعہ دہرایا گیا ہے میرے محترم۔ تو سورہ الشعراء میں، جی سورہ الشعراء میں وہاں آ گیا، سورہ الشعراء سورہ نمبر 26، الشعراء 26 ہے آیت نمبر 3، اور الکہف 18 کی 6 ہے میرے محترم۔ اب آپ خیر خواہی کی انتہا دیکھیے، جی محبت کی انتہا دیکھیے نا، محبت تو ہے، اب اس کا عملی اظہار کیا ہو رہا ہے سن لیجیے، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، الکہف، فَلَعَلَّكَ بس قریب ہے کہ آپ، لعلک قریب ہے کہ آپ، میں بھی یو آر کیا باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے۔ کیوں ہلاک کر رہے ہیں ان کے پیچھے؟ کیا ریزن ہے؟ فرمایا ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اس نے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے،
اس بات کا آپ کو افسوس ہے کہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لا رہے۔ غم انسانیت میرے محترم، یہ دیکھیے، حب انسانیت اس کا مظہر غم انسانیت، خیر خواہی، اور غم انسانیت کی انتہا کیا، اپنی جان قربان کر رہے ہیں انسانوں کے لیے، ان کی نجات اور ان کی حفاظت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے عذاب الہی سے۔ ہم ان کی امتی ہیں میرے محترم، یہ سوچ دی گئی تھی۔ جی تو یہاں میرے محترم کیا فائدہ ہوا کہ آپ محبت کیجئے۔ محبت کا عملی مظہر کیا ہے؟ خیر خواہی۔ کیا مطلب خیر خواہی کا؟ کہ آپ لوگوں کو نفع پہنچائیے، ختم، نقصان مت پہنچائیے نا صاحب، یہی تو ہے، اور ہے کیا؟ میں نے بتایا آپ کو، جو بھی آپ کام کریں لوگوں کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیجئے۔ آپ سوچ لیجئے، الحمدللہ کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، کسی کو اذیت تو نہیں ہوگی۔ اگر یہ سوچ لوں میرے محترم، بات بنتی چلی جائے گی۔ اگر میں ماشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو سوچوں میں گاڑی کیسے پارک کروں، ایسی جگہ پارک کروں، مانا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت بڑا نیک عمل کرنے جا رہا ہوں، مگر یہ تو مجھے اجازت نہیں مل گئی، اگر میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو گاڑی اپنی غلط پارک کر کے چلی جاؤں، میں روڈ میں پارک کر کے چلے جاؤں تاکہ سب لوگ ڈسٹرب ہوں اور سب لوگوں کو اذیت و تکلیف ہو میری وجہ سے۔ یہ میرے محترم جی، جو بھی قدم اٹھاؤں لوگوں کا فائدہ مد نظر ہو، کسی کو اذیت و تکلیف دینا اس سے مکمل گریز کرنا چاہیے میرے محترم۔ یہ کب ہوگا؟ جب سوچ مثبت ہوتی چلی جائے گی، تمام انسانوں سے بلا تفریق محبت، الحمدللہ۔ اب اس محبت کی عملی دلیل خیر خواہی، اور خیر خواہی کا مطلب لوگوں کو نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا، یہ میرا مقصد ہو۔ کاش ایسا ہوتا میرے محترم۔ آج آپ دیکھ لیجیے، ہم جو ادارے بنے ہوئے ہیں، حکومتی ادارے، ہم اپنا کوئی کام وہاں کرنے جاتے ہیں، میرے محترم سالوں گزر جاتے ہیں، بیچارے آ رہے جا رہے ہیں، وہاں جو وہاں آفس میں کام کرنے والا ہے وہ کسی کا کام نہیں کرتا میرے محترم، اذیت و تکلیف دیتا ہے، مگر وہ بھول جاتا ہے میرے محترم کہ اذیت و تکلیف کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو الحمدللہ جی دور تفسیر قرآن میں، حمد رمضان مبارک کے مہینے میں، کہ اگر آپ کسی کا کام کرتے ہیں، بتایا تھا آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کی دعائیں لینی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے آگے بڑھ کے کام کریں گے، جلدی کریں گے، اچھا کام کریں گے، لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، ٹھیک۔ اس اللہ نہ کرے میرے محترم، اگر کوئی لوگوں کا کام نہیں کر رہا تو بیچارہ جو وہ چکر لگا رہا ہے اپنے فائل کو ہاتھ میں پکڑ کر، 10 سال ہو گئے اس کو آتے جاتے، کتنی اذیت و تکلیف سے گزر رہا ہوگا وہ انسان، اور اس انسان کے دل سے میرے محترم کیا نکلے گا اس انسان کے لیے جو اسے اذیت دے رہا ہے، جو اس کو بے وجہ ستا رہا ہے، حالانکہ اس کا کام ہے اس کام کو کرنا، مگر میرے محترم بیکوز نفرت انسانیت سے بغض بھر دیا گیا انسانیت کا، اسی نے وہ خیر خواہی کا جذبہ نہ رہا۔ اس سے میرے محترم کوشش کرے، سوچ کو بدلنا ہے، اور اس میں کیا کرنا ہوگا، محبت، اور اس کی عملی دلیل لوگوں کے خیر خواہی کرنا، اور خیر خواہی کا مطلب لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا حد الامکان، اور اسی انسان کو میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ بی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین انسان قرار دیا۔ یہ دیکھیں، جب فرمایا
خیرکم، سو یہ فرمایا خیر الناسی، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ انفعہم للناس، جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ مگر میرے محترم یہ نفع میں فوراً نہیں پہنچا سکتا، نہ، نفع پہنچانے سے پہلے 2 اسٹیپ ہیں میرے محترم۔ پہلا اسٹیپ تمام انسانیت سے محبت کرنے والا بنوں، دوسرا اسٹیپ ان کی خیر خواہی کا جذبہ میرے اندر موجود ہوگا، تب میرے محترم یہ ممکن ہوگا لوگوں کو نفع پہنچانا، تب ممکن ہوگا نا۔ ہم شروع کے 2 اسٹیپ بھول جاتے ہیں، نہیں کر سکتا میرے ناممکن۔ جو انسان دل میں بغض رکھتا ہے انسانیت کے لیے، نفرت رکھتا ہے، وہ کبھی ان کو نفع نہیں پہنچا سکتا صاحب، تضاد ہوگا نا، ناممکن۔ وہ اپنے باڈی کے خلاف تو نہیں جائے گا، اس کی باڈی میں نفرت اور بغض اور کینہ ہے، تو عمل کیسے کرے گا اچھائی کا؟ ناممکن۔ اس لیے ہم نے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی بابا۔ تیسرا عنصر، مثبت سوچ پیدا کرنے کا عملی طریقہ کار، لوگوں کو نفع پہنچانا۔ انسان فطری طور پر خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، مگر بعض وجوہات کی بنا پر وہ منفی رد عمل کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ وہ مثبت سوچ ہے جس کے نتیجے میں معاشرہ بہتری کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ادارے میں کام کرنے والا ہر فرد اگر اس نظریے کو اپنائے کہ اس نے اپنے ادارے کو نفع پہنچانا ہے، نقصان نہیں، اور تمام تجارتی اور معاشرتی معاملات بھی اسی بنیاد پر کیے جائیں، ہر ہنرمند اور کام کرنے والا اسی سوچ کے ساتھ کام کرے گا تو معاشرہ پرسکون اور مطمئن ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر والدین اپنی اولاد کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کی تربیت کریں گے تو وہ انتہائی حد تک کامیاب و کامراد بنتے چلے جائیں گے۔ الغرض معاشرے کا ہر فرد اگر اس سوچ یعنی نفع پہنچانے کے جذبے کو مد نظر رکھے گا تو عظیم المثال نتائج نصیب ہوں گے۔ یہاں دیکھیے میرے محترم، کیا ہوتا کیا ہے جی، یہاں لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے میرے محترم، یہ بنیاد ہے جی۔ ہر عمل میں جو بھی دنیا میں کام کروں یہ سوچوں کہ میں اس عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، تکلیف اور اذیت نہیں دینا چاہتا۔ بس اگر یہی میرے محترم نقطہ نظر رہے گا، یہی اگر سوچنے کا طریقہ رہے گا الحمدللہ، تو میرے محترم کوئی کسی کو اذیت نہیں دے گا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، اور کوئی الحمدللہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا میرے محترم۔ مگر اللہ جب منفی سوچ ہوتی ہے معاذ اللہ، تو محترم بات بدل جاتی ہے، اس میں ہر انسان سوچتا ہے مجھے فائدہ ہونا چاہیے بس، اسی لیے وہ کھانے پینے کی چیزوں ملاوٹ کرے گا میرے محترم، اس کو زیادہ منافع حاصل کرنا ہے، وہ کہے گا مجھے منافع مل جائے، بھلے اس کھانے کو کھانے کے بعد لوگ مر جائیں، میرے اس سے کوئی تعلق نہیں جی۔ ہر کوئی اپنا فائدہ سوچتا ہے نا میرے محترم، بس جی غلط چیزیں استعمال کریں گے بھائی تو لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، ہمارا کیا تعلق لوگوں سے، ہمارا پروڈکٹ بکنا چاہیے، بس ہمارا پروڈکٹ بکنا چاہیے۔ اب اس میں ہم اعوذ باللہ جی مسالے کی جگہ کچھ اور ڈالا جا رہا ہے جی، چائے کی جگہ کچھ اور ڈالا جا رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا فائدہ مل گیا بس۔ اب لوگ اس کو استعمال کریں گے، نقصان ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، ان کا کام، ہمارا کوئی تعلق نہیں میرے محترم۔ یہ سوچ نے میرے محترم ہمارے سارے معاشرے کو کمزور کر دیا۔ ہر چیز ایسے ہو گئی، استاد بھی پڑھاتا نہیں ہے، استاد بھی سوچتا ہے بس مجھے اپنی تنخواہ سے مطلب ہے، بس کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، میرا کوئی تعلق نہیں۔
تنخواہ چاہیے. اسی طریقے سے کسی بھی ادارے میں کام کرنے والا وہ کہتا ہے مجھے اپنے پے سے مطلب ہے، تنخواہ سے مطلب ہے. اب کمپنی کہاں جا رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، آئی ڈونٹ کیئر. یہی میرے محترم افسوس کے ساتھ تربیت کا بھی یہی مسئلہ ہو گیا. اولاد کی تربیت بھی میرے محترم میں انسان جو کر رہا ہے آج اولاد کی تربیت، اس میں وہ اپنا نفع پہلے سوچتا ہے، اولاد کا نہیں میرے محترم. جی اولاد بھی میرے محترم ماں باپ کے لیے بعد میں سوچتے ہیں، پہلے وہ سوچتے ہیں ہمیں کہاں سے فائدہ ہو رہا ہے، ہمارا بینیفٹ، ہمارا مفاد پہلے ہے، بعد میں آئیں گے والدین. بعد کا مرتبہ ہے میرے محترم. انہوں نے یہی سیکھا، ہم نے ان کو یہی سکھایا. اسی میرے محترم میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے جو ایک بہت بڑا، جیسے ابھی الحمدللہ آپ سے کہا، محبت کا اپوزٹ نفرت ہے، قرآن میں نہیں ہے مگر لوگوں نے بنایا. مارنا قرآن میں لفظ نہیں آتا، استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے مارنا، اس کو بنایا گیا. اسی طریقے سے میرے محترم معاذ اللہ جو محنت کی گئی اور کہا گیا احکامات الہی، احکامات الہی. صاحب کہاں لکھا ہے احکامات الہی؟ اور بتا دیا آپ کو میرے محترم، یہودی روایات یہ سب، پورے قرآن کو الحمدللہ پڑھتے چلے جائے، یہ کہاں لکھا ہے احکامات الہی؟ مگر جب آپ احکامات حکم کہیں گے، کیا تصور آئے گا ظالم و جابر بادشاہ کا، ہے نا بابا؟ یقیناً ظالم و جابر بادشاہ حکم نافذ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایکسکیوز تلاش کرنے کی اللہ تعالیٰ کو اعوذ باللہ ملوث کرتے چلے گئے. میرے محترم پورے قرآن پڑھ لیجئے، قرآن میں تعلیمات الہی ہیں، یوصیکم اللہ. قرآن کریم میں جی تو وصیتیں ہیں، انسٹرکشنز ہیں، تعلیمات الہی ہیں میرے محترم. کیوں؟ اس نے کہ حکم ظالم اور جابر بادشاہ دیتا ہے، اور محبت اور خیر خواہی اور انسٹرکشن محبت کرنے والے الرحمن الرحیم دیتے ہیں. فرق سمجھ لیجیے. جی دیکھیے میرے محترم اللہ تعالیٰ سے آغاز کر رہے ہیں. حکم میں حکم دینے والے کا فائدہ ہوتا ہے. سپوز میں آپ سے کہتا ہوں بیٹے ذرا ایک گلاس پانی پلائیے، حکم دے رہا ہوں نا صاحب، تو جو حکم دیا ہے پانی پلائیے پلیز، تو اس میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے نا. جی ہمیشہ حکم دینے میں حکم دینے والے کا فائدہ ہوتا ہے، وہ اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے حکم دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک، جبکہ میرے محترم خیر خواہی میرے محترم وہ کیا ہوتی ہے؟ خیر خواہی کرنے والا جو میرے محترم خیر خواہی کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تو نصیحت کرنے والا جب نصیحت کرتا ہوتا ہے اپنا فائدہ نہیں ہوتا، سامنے والے کا فائدہ ہوتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے میرے محترم. جی نصیحت کرنے والا اپنے مفاد کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، نصیحت کرنے والا سامنے والے کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے. حکم دینے والا اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پہلے یہ بات کو فیصلہ کر لیا جائے، سوچ لیجیے آرام سے، یہ سوچ لیا جائے کہ اللہ تعالی ہمارے محتاج ہیں، اللہ تعالی ہمارے محتاج ہیں میرے محترم. معاذ اللہ کہ اللہ تعالی ہمیں حکم دیں گے اپنے مفادات کے لیے. معاذ اللہ اتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں اللہ رب العزت والجلال پر. اس نے الحمدللہ میرے محترم اس نفرت اور بغض کی تھیوری نے ہمارے پورے دین کو بدل کے رکھ دیا. الحمدللہ کتاب آ رہی ہے، آپ کی دعائیں چاہیے انشاءاللہ تعالی. محبت کے رشتے اربعہ،
اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ پیارے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے کچھ اچھی باتیں لکھوا دیں. وہ کتاب بھی آپ کو پڑھاؤں گا ایک ایک پیج، ایک ایک لائن میرے محترم، اس نے کہ وہ ہماری دین کی بنیاد ہے. ہمارے دین کی بنیاد کو تو بغض پہ رکھا گیا، ڈر پہ، خوف پر، قتل و غارت گری پر، خون کی ندیوں پہ ہماری دین کو بنیاد بنایا گیا. معاذ اللہ معاذ اللہ. جی اس نے اس کتاب کو سمجھنا، خود سمجھنا اور اس کو پھر پرموٹ کرنا حد الامکان، محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے اس دنیا میں. جی تاکہ ہمارے دین پر جو غلط باتیں معاذ اللہ ہم سے منسوب کی گئیں ان تمام کی نفی کی جا سکے. تو میرے محترم یاد رکھیے، لوگوں کو نفع پہنچانا آپ کا نصب العین ہونا چاہیے، مگر بتا دیا یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہ فوراً نہیں ہوگا. اس سے پہلے 2 اسٹیپ ہے میرے محترم. بیفور نقطۂ نظر، اپنے سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے دل کو انسانیت کی محبت سے معمور کرنا ہوگا، خیر خواہی کے جذبے سے سیریاب ہونا ہوگا. پھر میرے محترم یہ عملی طریقہ ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کروں گا، کوشش کروں میرے محترم حد الامکان. جی جہاں جس مقام پہ میں کھڑا ہوں، جو اللہ نے مجھے، اگر میں والدین میں سے ہوں، اولاد کو فائدہ نفع پہنچاؤں، رفیق حیات کو فائدہ پہنچاؤں، بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچاؤں. وہ بھی یہی کوشش کریں. جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے والدین ہمیں نفع پہنچائی جا رہے ہیں، ہماری فائدہ کہیں ہمیشہ سوچتے ہیں، وہ بھی اسے سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے ہمارے بارے میں. اہل محلہ کے لیے فائدے کے بارے میں سوچوں، اپنے قوم کے لیے فائدے کی سوچوں، اپنے ملک کے بقا کے لیے فائدے کے بارے میں سوچوں، اپنے ملک کی بقا کو کیسے میں رکھ سکتا ہوں، کیا حفاظت کر سکتا ہوں اپنے ملک کی ترقی اور اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں. کیجئے، نفع پہنچانے والا بنوں میرے محترم. یہی عملی طریقہ ہے. جی آگے چلیے. اقدام نمبر 7، مثبت نقطۂ نظر کے فطری اور عملی ذرائع. عناصر: نمبر 1 نرم لہجہ سافٹ اسپوکن، نمبر 2 احترام رسپیکٹ، نمبر 3 عاجزی ڈاؤن ٹو ارتھ، نمبر 4 مسکراتے رہنا آلویز اسمائلنگ. یہاں دیکھیں ہم نے ابھی کیا کہا تھا، مثبت نقطۂ نظر کے میرے محترم ذرائع، یعنی سوچتے ہم نے آغاز کیا تھا اقدام نمبر 6 میں. اب ہمارے میرے محترم میرے بیٹے مثبت نقطۂ نظر کا عملی طریقہ کیا ہوگا. جی ایک مثبت نقطۂ نظر ہماری سوچ میں تھی. سوچ میں اپنی سوچ کو میں نے بہتر کرنا ہے، محبت سے معمور کرنا ہے، خیر خواہی سے معمور کرنا ہے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک. اب میرے محترم مثبت نقطۂ نظر کے عملی کیا مظاہر ہوں گے، عملی مظاہر کیا ہوں گے، وہ انشاءاللہ بھی ہم اس مبارک اقدام میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی پڑھیے پلیز. پہلا عنصر نرم لہجہ. مثبت عمل مثبت سوچ کی عکاسی کرتا ہے، لہذا مثبت عملی اقدام لامحدود ہیں جو کہ حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. یعنی ہر صورتحال میں مختلف مثبت رد عمل ہوتا ہے، مگر بعض بنیادی مثبت عملی اقدامات ہیں جن میں سے ایک نرم لہجہ ہے. آپ سمجھ گئے؟ دیکھیے رکنا ہوگا. آپ سمجھ گئے؟ یعنی ایسا نہیں میرے محترم کی صرف 4 ہی اقدامات مثبت عمل کے، ہرگز نہیں. سچویشن کے مطابق آپ نے
مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے. جی جی، یعنی اللہ نہ کرے مثال کے طور پر کہیں کسی سے ڈبیٹ آپ کی ہو گئی تو وہاں مثبت عمل کیا ہے کہ آپ چپ ہو جائیے اور چلے جائیے. ہم نے اس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا. جی اسی طریقے سے میرے محترم، جی اگر کسی نے آپ کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا آپ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اتر کے جھگڑ رہے ہیں تو وہاں مثبت عملی اقدام کیا ہوگا کہ آپ ان سے ایکسکیوز کر اور چلے جائیں. تو میرے محترم مثبت عملی اقدامات بے شمار ہیں. جی والدین کا ادب کرنا مثبت اقدام ہے، استاذ کا ادب کرنا مثبت اقدام ہے، گھر والی کا احترام کرنا مثبت اقدام ہے. جی رفیق حیات اولاد کی بہترین تربیت کرنا مثبت اقدام ہے. روز حلال روزگار حاصل کرنا مثبت اقدام ہے. اپنی جاب کے ساتھ وفا کرنا، اپنی جاب کے ساتھ وفا کرنا، پراپر طریقے سے اپنی جاب کو ادا کرنا، یہ مثبت اقدام ہے. جی اسی طریقے سے میرے محترم بہن بھائیوں کا خیال رکھنا مثبت اقدام ہے، ہمسایوں کا خیال رکھنا مثبت اقدام ہے. بے شمار میرے محترم. جی ہم نے یہاں اصل میں 4 بنیادی باتیں بتائی ہیں. ایسا نہیں کہ صرف یہی 4 عملی اقدامات ہیں. آئے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ آگے کتاب میں بھی اور کچھ لکھا ہے ہم نے الحمدللہ آپ کے لیے، مگر اتنا سمجھ لیجئے میرے محترم، کیا سمجھ لیجئے کہ مثبت عمل کا مطلب کیا ہوا؟ ہر خیر کا عمل، ہر خیر کا عمل مثبت اقدام ہے. اب خیر کے دروازے بہت الحمدللہ. جی جی تو یہی قرآن نے میرے محترم، جب بھی قرآن نے ہمیشہ فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. اور سورہ الحج میں کیا ہے؟ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ. خیر کا مطلب ہے تمام اعمال، تمام اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے میرے محترم خیر کہا ہے. تو مثبت اقدام کیا ہے؟ ہر وہ نیکی جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کو میرے محترم اڈوپ کرنا، اس کو اختیار کرنا، یہ ہے مثبت عملی اقدام. مگر ہم نے 4 بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، بتائیں گے ابھی آپ کو. جی پلیز. لوگ ہمارے طرز گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی سے نوازا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے سے درخواست کی جا سکے. شعور اور ادراک کو بیدار کرنے کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ زبان سے ہی ممکن ہے. اپنا مدعا اور ما فی الضمیر بیان کرنے کے لیے زبان کا سہارا ناگزیر ہے. انسان سے قول و عمل سرزد ہوتا ہے، مگر فی البدیہہ جو چیز انسان کو متاثر کرتی ہے وہ الفاظ ہیں. عمل سے متاثر ہونے کے لیے سنجیدگی کا خاص مرحلہ مطلوب ہے. الغرض آپس کے تعلقات کی بنیاد گفتگو ہے، اسی لیے الفاظوں کا چناؤ بہتر سے بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی نرم، شگفتہ اور شائستہ ہونا چاہیے. مشاہدہ بتاتا ہے کہ شائستہ الفاظ اور نرم لہجہ ہی انسان کو متاثر کرتا ہے، جبکہ سخت الفاظ اور تیز لہجہ انسان کو متنفر کرتا ہے. لہذا ہر عمل کو کرتے وقت نرم الفاظ اور شائستہ لہجے کو اختیار کرنا چاہیے. غلط اس وقت ہوا جب انسان نے نرم لہجے اور شائستہ گفتگو کو صرف اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا، یعنی جس سے مفاد نہیں اس کے ساتھ انتہائی سخت الفاظ اور تیز لہجہ اختیار کرنا. یعنی فطری طور پر انسان یہ جانتا ہے کہ نرم لہجہ اور نرم گفتگو ہی سامنے والے پر اثر انداز ہوتی ہے، تبھی وہ اپنے مفاد کے لیے اسے اختیار کر لیتا ہے. جبکہ مثبت عملی اقدام یعنی نرم گفتگو اور لہجہ اختیار کرنا
معاشرے میں پیار اور رواداری کی فضا قائم کرنے کے لیے ہو، نہ کہ اپنے مفادات کے لیے۔ یہاں دیکھیں نرم گفتگو کا جو قرآن کریم کی تعلیم، یہ سب قرآن، تمام مثبت سوچ، یہ تمام باتیں قرآن کریم سے اخذ کی گئی ہیں اور میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے۔ دیکھیے صاحب سورہ طٰہٰ کی طرف آتے ہیں، سو نمبر ہے 22 اور آیت نمبر ہے 44، یاد رہے گا آپ کو 22 کی 44، جب اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون سے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں جائیے فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب آیت نمبر 44 کیا فرمایا گیا؟ فقولا له قولا لینا، آپ دونوں سے نرم گفتگو کیجیے گا، قول لین، نرم گفتگو کیجیے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ میں تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ نے نرم گفتگو کرنی ہے۔ فرعون جیسے انسان کے لیے بھی نرم گفتگو کی نہیں کہا گیا۔ اب اور فرما لیجیے آپ۔ اچھا، اسی طریقے سورہ البقرہ میں آ گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ شگفتگی کے ساتھ پیش آئیے۔ یہ آیت نمبر ہے 83 میرے محترم، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ شگفتگی کے ساتھ پیش آئیے۔ کیوں میرے محترم؟ دیکھیے انسان جو ہے قول و عمل کا مجموعہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمام کمیونیکیشن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی عطا کری جو کسی کو عطا نہیں کری۔ دو امتیازات عطا کر دیے نا، قوت گویائی اور عقل سے نوازنا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینا، جو بتایا تھا آپ کو عاقبت الامور، کام کے انجام تک رسائی، سوچتے ہوئے عمل کو انجام دینا۔ تو قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کری، اور جو جاندار چیزیں ہیں وہ بھی آپس میں یقین کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کوئی شک نہیں میرے محترم، اللہ نے ان کو بھی وہ عطا کیا ہے طریقہ، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت گویائی، علمہ البیان، ایک عظیم نعمت عطا کر دی۔ اچھا، اب میرے محترم اللہ نے زبان عطا کر دی، قوت گویائی عطا کر دی، اب اسی سے دنیا کے تمام معاملات چلتے ہیں۔ دنیا کے اسلام اگر ایک انسان کہتا ہے جی، تو الحمدللہ اس کو کلمہ اسلام، کلمہ توحید اپنی زبان سے بولنا پڑے گا۔ تمام چیزیں میرے محترم، تمام معاملات اور معمولات بیس ہوتے چلے گئے زبان پر، ٹھیک۔ اب زبان میرے محترم معاذ اللہ، یہ ما فی الضمیر، جو اندر ہے اس کو ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو مثبت سوچ کیا ہے کہ آپ نرم گفتگو کیجئے، شگفتگی سے گفتگو کیجئے، شگفتہ انداز سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیے جی۔ اور یہ دیکھیے اللہ رب العزت والجلال نے بتا دیا، میرے حبیب، میرے آقا، سرور کائنات فدا و ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مثال دے کر اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے بتا دیا۔ یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 159 سورہ آل عمران کی، سورہ آل عمران 159 آل عمران، فرمایا وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر آپ ہوتے، یہ ہے نہیں سمجھانے کے لیے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ مگر مراد امت محمدیہ ہے جی۔ اب معاذ اللہ اب تو اسے ہو نہیں سکتے، بیکاز قرآن نے ہی فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو عظیم اخلاق پر فائز، ان پہ بھی آپ کا کوئی بلند مرتبہ ہے۔ تو یہاں ہمیں سمجھانے کے نہیں کہا گیا،
امپورٹنس دی اس مسئلے کو، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت لہجہ استعمال کرتے اور غلیظ القول، اگر آپ سنگ دل ہوتے. اصل میرے محترم سنگ دلی کا نتیجہ ہے سنگ زبانی. جی اگر دل سنگ ہوگا، دل سخت ہوگا تو زبان خود بخود سخت اور سنگ ہوتی چلی جائے گی. دل میں اگر سختی ہوگی زبان میں سختی آئے گی، دل میں اگر نرمی ہوگی زبان میں نرمی آئے گی، دل میں اگر بغض ہوگا زبان سے بغض کے کلمات نکلیں گے، دل میں اگر محبت ہوگی تو زبان سے محبت بھرے الفاظ نکلیں گے. اس نے فرما دیا دونوں چیز. معاذ اللہ اگر آپ سخت زباں ہوتے، سنگ دل ہوتے تو کیا نتیجہ ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. انسانی نیچر ہے میرے محترم، وہ برداشت نہیں کرتا سخت الفاظ، وہ سخت الفاظ اور سخت جملے اور سخت رویے برداشت نہیں کرتا، وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. دیکھا آپ نے میرے محترم، ہمیں کیا سکھایا گیا؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے مثبت سوچے کہ آپ نرم گفتگو کیجئے، شگفتگی کے ساتھ پیش آئیے. جی یہ آپ کی پہچان ہے، بیکوز یہی انسانی نیچر ہے، وہ پسند کریں گے آپ کو. انسان اس بات کو سمجھ لیا، جی اسے سمجھ لیا کہ اگر آپ کا کوئی مفاد ہے کسی سے تو اس کے سامنے جا کے جھک جائیے اور اس کے سامنے نرم گفتگو کیجئے، شگفتگو کے الفاظ استعمال کیجئے، ان کی تعریف کیجئے کہ آپ فلاں ہیں اور آپ فلاں ہیں، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے. لیکن جس سے مفاد نہیں اس کو سختی سے ڈانٹیے، یہ غلط ہو گیا میرے محترم، یہ غلط ہو گیا. نہ، اللہ رب العزت والجلال نے یہی چاہا کہ آپ تمام لوگوں سے بلا تفریق سب سے آپ شگفتگی کے ساتھ پیش آئیے. اور بتا دیا اچھا ہمارے مسلمانوں کیا چوری بنائی، اللہ معاف فرمائے کہ نہیں صاحب غیر مسلموں کے ساتھ تو آپ شگفتگی سے بات کر ہی نہیں سکتے، ان کے ساتھ اپنی سختی کرنی ہے. تو صاحب یہ آیت نمبر 44 سورہ طٰہٰ کی فرعون سے جو کہا جا رہا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ شریعت موسیٰ میں تھا. یہ ان کا جواب ہوگا یقیناً کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شگفتگی سے بات کرنا تھا، مگر شریعت محمدی میں نہیں ہے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. دیکھا آپ نے، افسوس میرے محترم، جب انسان کی نیچر یہی ہے کہ وہ نرم لہجے سے ہی متاثر ہوتا ہے، وہ شگفت الفاظوں سے ہی متاثر ہوتا ہے. آپ کو بتایا میرے محترم، مگر ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آپ جب دین کی بات کریں سختی سے بات کریں. ارے بھائی جب سختی سے قرآن میں آ گیا، 159 میں آ گیا کہ اگر آپ سختی سے بات کریں گے لوگ چھوڑ جائیں گے، کوئی نہیں سنے گا آپ کی بات. قرآن پڑھ لیجئے. دیکھا آپ نے، میں نے بتایا آپ کو تمام روایتیں جو لائی گئی ہیں قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے. بس قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ سخت الفاظ مت استعمال کیجئے، سنگ دل مت بنیے. روایتیں لیا ہے کہ نہیں صاحب سختی سے بات کرنی چاہیے. اعوذ باللہ. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو قرآن نے بتایا، کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات. ڈیفینیٹ آپ کو بتایا تھا، دل جو ہے دل ایک ہی زبان سمجھتا ہے اور وہ ہے محبت کی زبان، بس اور کوئی زبان نہیں سمجھتا. میرے ہم نے اسی پیغام کو ہم بھول گئے اور اسی پیغام کو ہم نے اعوذ باللہ
اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. کیوں؟ روایات جو آ گئیں، روایات بنا لیے. اعوذ باللہ. قرآن کو میرے محترم، قرآن پہ عمل کرنا ہے بس. ہمیں روایات، اور ایسی روایات اعوذ باللہ جو خود قرآن کی نفی کرتی ہو، ایسے ایسی روایات یہودی روایات ہیں جو لوگ ان کو پرموٹ کرتے ہیں. جی آگے چلیے. دوسرا عنصر احترام. مثبت اقدامات میں سے دوسرا بنیادی اور فطری رویہ احترام ہے. مشاہدہ بتاتا ہے کہ ہر انسان عزت و احترام کا خواہش مند ہے. والدین چاہتے ہیں کہ اولاد ان کا احترام کرے، جھک کر سلام کرے. صاحب عہدہ یا ادارے کا سربراہ بھی اپنے ماتحتوں سے اسی رویے کا طلبگار ہوتا ہے. حکمران بھی اسی رویے کا متلاشی ہوتا ہے. الغرض ہر بڑے مرتبے والا یا مالی لحاظ سے مستحکم اپنے سے کم مرتبے اور مال والے سے اپنے لیے نہ صرف عزت کا طلبگار ہوتا ہے بلکہ اسے اپنا عدلی حق سمجھتا ہے، جس کے نہ ہونے پر وہ اسے اپنی توہین سمجھتے ہوئے سامنے والے پر عذاب مسلط کرتا ہے. جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہر انسان عزت و احترام کا خواہش مند ہوتا ہے، لہذا لوگوں سے احترام کے ساتھ پیش آنا ان کا دل جیتنے کا عظیم ذریعہ ہے. مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں سے احترام اور عزت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ مشاہدے میں عموماً منفی طریقہ نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں سے جبراً اپنا احترام کروایا جائے، جس کی خلاف ورزی پر عہدوں پر اذیتیں اور جرمانے مسلط کیے جائیں، جیسے کہ بالعموم بادشاہوں، حکمرانوں اور طاقتوروں نے ازل سے کیا ہے. یعنی بادشاہ کے آنے پر بالجبر کھڑے ہونے کا قانون بنایا، اور پھر سر جھکا کر تعظیم کرنا اور آخر میں اس کو سجدہ کرنا. جبکہ مثبت سوچ کا مثبت عملی اقدام یہ ہے کہ عزت و احترام حاصل کرنے کا ذریعہ لوگوں کو عزت و احترام دینا ہے. یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے عزت و احترام سے پیش آئیں تو پہلے مجھے ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا ہے. یعنی وہ رد عمل ہے. ایک زاویہ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عزت و احترام کو کیسے حاصل کریں، جبکہ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ہم نے ابتداءً عزت و احترام سے تمام لوگوں سے پیش آنا ہے بغیر کسی مقصد اور مفاد کے، کیونکہ یہاں بھی انسان اس رویے کو اختیار کرتا ہے مفادات حاصل کرنے کے لیے. مثبت اقدام یہی ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ تمام لوگوں سے پیش آیا جائے، کیونکہ فطری طور پر انسان اسی رویے کو پسند کرتا ہے جس سے اس کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا جا رہا ہوتا ہے. مزید اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہوتی ہے اور اپنے سے بہتر قرار دیا جا رہا ہوتا ہے، جس سے اس کے دل کو جیتا جا سکتا ہے. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپس کی عزت و احترام کی اس فضا کو قائم کیا جائے گا تو خود بخود تمام منفی جذبات نیست و نابود ہوتے چلے جائیں گے اور انتہائی مہذب اور محترم معاشرہ وجود پذیر ہوگا. خلاص اذهبی الان. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ رب العزت والجلال نے یہاں کیا فرمایا ہے میرے محترم. دیکھیے کتنی پیاری بات آ رہی ہے. احترام، رسپیکٹ. میرے محترم انسان فطری طور پر رسپیکٹ چاہتا ہے. اللہ نے بنایا ہے انسان کو یوں ہی. جی کوئی بھی معاذ اللہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی توہین کی جائے، جی معاذ اللہ، اور اس کو ڈیگریڈ کیا جائے. کوئی بھی انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا میرے محترم، کوئی بھی انسان ہو. اسی لیے جس سے میں نے آپ سے کہا، دیکھیے حکمرانوں اور بادشاہوں نے قانون بنایا میرے محترم. جی زبردستی لوگوں سے کہا کہ ہمارے آپ زبردستی احترام کیجئے، جب ہم آئیں تو آپ ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں اور سجدے میں گر جائیں اور جھک جائیں. یہ زبردستی کیا گیا میرے محترم. جی اپنے انا کی تسکین کرنے کے لیے میرے محترم. آئیے میرے محترم، آئیے.
دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے کیا فرمایا. جی کیا ہے یہ دیکھیں. سورہ النساء کی طرف آتے ہیں. ایک پیارا لفظ ہے میرے محترم. احترام کو اللہ رب العزت والجلال نے ایک بہت پیارا لفظ یہاں استعمال کیا ہے. جی یہ آیت 36 ہے غالباً. جی آیت نمبر ہے. جی الحمدللہ آیت نمبر 36 جب فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى والدین وبذی القربى الیتامى المساکین الجار ذی القربى الجار الجنب الصاحب الجنب ابن السبیل وما ملکت ایمانکم. یہ میرے محترم سورہ النساء 4 کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ رب العزت والجلال نے احترام کے لیے جو لفظ استعمال کیا قرآن میں، یہ تو اردو کا لفظ ہے نا، عربی کا ہے، معمولی لفظ ہے میرے محترم. قرآن نے کیا استعمال کیا اس کے لیے؟ احسان. احسان کا مطلب کیا ہے میرے محترم؟ جی حسنا، اس کا روٹ ورڈ ہے حسنا، حاسین نون بابو کرما ہے، پھر ہو جائے گا احسنا. یہ احسان احسنا کا مصدر ہے، یعنی قصداً ارادتاً کوئی بہتری کرنا. تو احسان کا مطلب ہے میرے محترم انتہائی بہترین طریقے سے پیش آنا. احترام تو چھوٹا پڑ گیا اس کے سامنے. جی ریلی میرے محترم انتہائی چھوٹا لفظ ہے. جی یا رسپیکٹ، یہ نہیں صاحب، یہ رسپیکٹ تو انتہائی چھوٹا لفظ ہے. احسان کیا ہے؟ مکمل بہیو میرے محترم، بہترین انداز سے میرے محترم پیش آنا، بہترین انداز سے احسن طریقے سے پیش آنا. کن کے ساتھ؟ دیکھیں تمام کا تذکرہ آ گیا، بادشاہوں کا تذکرہ نہیں ہے مگر. جی دیکھا آپ نے میرے محترم، وہ مطلوب نہیں ہے. بادشاہ اور حکمران تو اللہ کو مطلوب ہے ہی نہیں، اس لیے ان کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں ہے قرآن میں. وہ مطلوب نہیں ہے، یہ تو زبردستی بنائے گئے. جی جی یہاں 9 لوگوں کا تذکرہ آ گیا میرے محترم، ان کے ساتھ آپ نے بہترین طریقے سے پیش آنا ہے. صرف احترام ہی نہیں کرنا بلکہ انتہائی حد تک ان کا احترام کرنا ہے، ہر لحاظ سے ان کا خیال کرنا ہے. جی اور یقیناً اس خیال میں یہ بنیادی بات ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کا مقام اور مرتبہ ان کو دیا جائے، اور ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے اگر دیا اس کو نمایاں کیا جائے. جی والدین کے ساتھ یہی مطلوب ہے، بہترین طریقے سے پیش آنا. یہی ہمیں سمجھایا گیا ریلی کہ صرف والدین کے ساتھ احسان مطلوب ہے، بس اس کو گنگناتے رہتے ہیں. صاحب قرآن کریم کی آیت 36 النساء کی جس طریقے سے والدین کے ساتھ آپ اف تک نہیں کر سکتے، وہی احسان کا مطالبہ ان 9 لوگوں کے ساتھ ہے میرے محترم. جی یہ کبھی نہیں بتایا جاتا ہمیں، نا 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 نا، بس والدین کے ساتھ احسان کیجئے، وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق. ارے صاحب قرآن تو پڑھ لیجئے، 9 لوگوں کا تذکرہ ہے. بالوالدین وبذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ. اور ذی القربى کون ہے سب سے پہلے؟ جی ذی القربى کون ہے سب سے پہلے میرے محترم؟ رفیق حیات، اولاد اور بہن بھائی، یہ ہیں. ان کے ساتھ بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے. ان کی نہیں بھی آپ اپنی خند پیشانی جھکائیے، ان کو بھی آپ اف تک مت کہیے. جی بھئی یہی سمجھیں گے تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر قرآن بالقرآن یہی سمجھیں گے. والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ کیسے احسان کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کس بہترین طریقے سے پیش آیا جائے، اس کی سورہ الاسراء کی آیتیں آ گئیں. چلیے بتا دیتا ہوں آپ کو. سورہ الاسراء سورہ نمبر 17 میرے محترم. ٹھیک
سورہ نمبر 17 ہے، اور وہاں کہہ دیا گیا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، نمبر فرمایا آپ ان کو اف تک مت کہیے، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکیے بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، آپ ان کے ساتھ انتہائی عزت و احترام کے الفاظ استعمال کیجئے. نمبر 4 اخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، خند پیشانی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیے. اور پھر دعا ہے ان کے لیے. یہ میرے محترم قرآن نے بتا دیا کہ احسان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے صاحب، بہترین طریقے سے پیش آنے کا مطلب کیا ہے، یہ 4 اعمال بتا دیے. احسان کی ڈیفینیشن قرآن نے دے دی. اب یہی احسان مطلوب ہے ان 9 لوگوں کے لیے. جی وہی احسان مطلوب ہے نا صاحب. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئیے. اب یہ احسان بتا دیے 4 اعمال. یہی 4 اعمال احسان کے مطلوب ہیں رفیق حیات اور اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، اور والجار ذی القرب، لوگوں کا احترام کیجئے. افسوس ہے میرے محترم کہ انسان احترام کرتا ہے مگر اپنے مفادات کے لیے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا، نرم لہجہ اختیار کرتا ہوں میں، جانتا ہوں نرم لہجے کے اثرات کتنے اچھے ہوتے ہیں، جانتا ہوں نرم لہجے اختیار کرتا ہوں، مگر کب؟ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی تعلیمیں کہنے سب آپ اپنا لہجہ شگفتہ رکھیے اللہ تعالیٰ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے. اسی طریقے سے یہاں کہا گیا احترام کیجئے سب کا بلا تفریق. اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے. جی تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ یہ میں کہتا ہوں لوگ احترام نہیں کرتے میرا، میں کس کا کرتا ہوں؟ بھائی دیکھیں لوگ ہماری بے ادبی کرتے ہیں، لوگ ہمیں ڈیگریڈ کرتے ہیں، تو میں بھی تو ان کو ڈیگریڈ کرتا ہوں نا صاحب. آپ لوگوں کو اپ گریڈ کیجئے، لوگ آپ کو اپ گریڈ کریں گے. قانون الہی رد عمل میرے محترم. دوسرا کیا ہے میرے محترم؟ یہ ہماری سوچ کا حصہ ہونا چاہیے، یہ ہماری سوچ کا ایک مثبت رویہ ہونا چاہیے. ابتداءً یعنی اصلاً ہم نے سب کا ادب اور احترام کرنا ہے، تمام انسانیت کا میرے محترم. جی تمام انسانیت کا بلا تفریق. مگر وہی بات میرے محترم، دین کے نام پہ ہم کو توڑا گیا کہ نہیں صاحب آپ غیر مسلم کا تو ادب نہیں کریں، وہ تو جانور ہے. ارے صاحب وہ انسان نہیں، انسان ایک جانور ہے. نہ آپ اس کو سلام کریں، نہ اس کی آپ عزت کریں، اس کی بس آپ بغض رکھیے، اس کو قتل کریے. کہاں کی تعلیمات ہے میرے محترم؟ یہ کہاں کی؟ احترام مت کیجیے اس کا. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. بتا دیا آپ کو احترام آیت نمبر 36 تمام انسانیت کے لیے میرے محترم. رسپیکٹ تمام انسانیت کے لیے، یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے میرے محترم. اور پھر آپ دیکھیے افسوس کا مقام تو یہ ہے ہر بات کو غلط طریقے سے سمجھایا گیا. قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں کہا حقوق الوالدین، کہیں نہیں کہا. دکھا دیجیے آپ پورے قرآن میں والدین کے حقوق. والدین بھی خوش ہو گئے، ان کا یہ ہماری رائٹ ہیں.
انہوں نے بھی اعوذ باللہ جی غلط رائٹ اپنے بنانا شروع کر دیے۔ میرے محترم رائٹ نہیں ہے، حقوق نہیں ہے صاحب۔ قرآن کریم نے والدین کے حقوق کی بات نہیں کری۔ قرآن کریم نے والدین کے ساتھ احسان کا مطالبہ کیا، یعنی ان کے ساتھ بہتر سے بہترین رویے کے ساتھ پیش آئیے۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے میرے محترم جی، مگر وہاں بھی ہمیں حقوق الوالدین کیا تصور دیا جبر کا کہ صاحب یہ حق ہے آپ کے اوپر، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار و خطاکار و جہنمی، ہر لمحے میں جہنم بھیجنے کے تیار ہیں۔ بس میرے محترم جنت بھی دینے کے تیار ہیں جی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو 70 حج کا ثواب ملے گا۔ ایک نظر دیکھنے سے 70 حج کا ثواب ملے گا، پھر تو ٹھیک ہے۔ ابھی وہاں کووڈ کی وجہ سے حج عمرہ بند ہے، بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتے رہو، بھائی چھوڑ دو، حج عمرہ کرنے نہیں جایا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اماں اور ابا حضور کو دیکھتے رہیں، ہر لمحہ دیکھتے رہیں اور 70 حج کا ثواب حاصل کرتے رہیں۔ نون سینس میرے محترم، نون سینس، یہودی روایات، نامعقول باتیں، اعوذ باللہ۔ مگر ہر بات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا میرے محترم۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ مجھ سے کہیں گے یہ آپ پر لائبلٹیز ہیں تو میں سوچوں گا، اور اگر آپ سے کہا جائے کہ صاحب یہ آپ کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا گیا ہے، احسان کیجئے، اچھے رویے سے پیش آئیے، یہ زیادہ انیشیٹو ہوگا میرے لیے، مجھے عمل پہ یہ زیادہ آسان ہوگا، اس کی وجہ کہ آپ کہیں کہ صاحب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے، آپ نے حق ادا کرنا ہے اور فلاح کرنا ہے۔ تمام میرے محترم مقصد کچھ اور تھا، دین الہی سے دور کرنا۔ بہرحال میرے محترم احترام ایک ایسا جذبہ ہے، رسپیکٹ ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان کو جی مطلوب ہے، اس کو پسند ہے۔ اسی لیے میرے محترم آخری بات، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا ذریعہ کیا ہے؟ لوگوں کا احترام کیجئے، دل میں جگہ بنتی چلی جائے گی، دل میں جگہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر اللہ نے چاہا پھر ان کے ساتھ آپ اللہ تعالی کی کوئی بات ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جی، مگر دل میں جگہ تو بنے۔ یہ آج کی تعلیم تھی۔